اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومن الدلیل علیہ انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاتہ کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکنا وفی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیت۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کتاب بدایت الحکمت کے مباحث میں جاری ہے، اور گزشتہ درس کے اندر مرحلہ اولا کی دوسری فصل کو آغاز کیا تھا، اور کچھ مطالب ہم نے اس فصل کے گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے۔ عنوان یہ تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ اصل مسئلے کو ہم نے وہاں پر بیان کیا کہ محل نزاع اور اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ مفہوم وجود کہ جو ہمارے اذہان کے اندر خارج میں موجود واقعیتوں کو ان کی واقعیت کی جہت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مفہوم وجود جب اپنے تمام تر موضوعات پر استعمال ہوتا ہے اور ان پر صادق آتا ہے، یا منطقی اصطلاح کے مطابق جب مفہوم وجود کو اپنے تمام موضوعات پر حمل کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود، انسان موجود ہے، پتھر موجود ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہم مفہوم وجود کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حمل کر رہے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر، تو سوال یہ تھا کہ یہ مفہوم وجود اپنے تمام تر ان موضوعات پر استعمال ہونے کے وقت ایک معنی رکھتا ہے، یعنی جس بھی واقعیت پر، جس بھی موضوع پر آپ مفہوم وجود کو حمل کرتے ہیں تو وہاں پر ایک معنی ہی مد نظر ہوتا ہے، یا نہیں مفہوم وجود کا ایک معنی مد نظر نہیں ہوتا، اور تمام تر ان موضوعات کے اندر یہ مفہوم وجود اپنا ایک خاص معنی رکھتا ہے، اور وہ اس کا وہ خاص معنی اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے، جس کو ہم نے کہا کہ اگر یہ ہو تو یہ مشترک لفظی ہے۔ لیکن اگر مفہوم وجود اپنے تمام تر موضوعات میں ایک معنی کا حامل ہو، ایک جامع معنی رکھتا ہو، تو اس صورت میں وہ مشترک معنوی کہلائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کل کے درس میں ایک دلیل آپ کے سامنے بیان کی کہ جو تقسیم پر مبتنی تھی، اور آج کے درس میں ہم دوسری دلائل کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جو دلیل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، دوسری دلیل مشترک معنوی کے اس بات پر در واقع گزشتہ دلیل کی نسبت کچھ دقیق اور عمیق تر ہے، لہٰذا اس پر توجہ مزید درکار ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دلیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یہ منطقی اعتبار سے قیاس استثنائی کے طریقے پر ہے۔ ہم علم منطق کے اندر دلائل کے حوالے سے، استدلال کے حوالے سے جو قیاس کے اقسام پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ قیاس کا استثنائی ہے، اور یہ جو دلیل دی جا رہی ہے یہ تقریباً اسی قیاس استثنائی کی روش اور طریقے کے مطابق ہے۔ اس کے مقدمات کو آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہاں پر یہ کہ یہ دلیل در واقع دوسرے قول کے رد پر ناظر ہے۔ کل جب ہم نے آپ کے لیے اقوال بیان کیے تھے تو وہاں پر پہلا قول مفہوم وجود کے مشترک معنوی ہونے کے حوالے سے بیان ہوا تھا، دوسرا قول در واقع مشترک لفظی کے عنوان سے بیان ہوا تھا، وہ بھی مطلق طور پر، یعنی مفہوم وجود اپنے تمام تر موضوعات کے اندر اشتراک لفظی رکھتا ہے، مشترک لفظی ہے۔ یہ جو مطلق طور پر قول بیان کیا گیا تھا مفہوم اشتراک لفظی کے حوالے سے مفہوم وجود کے لیے، اس دوسرے قول کے رد پر جو ہے یہ دلیل ناظر ہے۔ ہم اس کے مقدمات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ دلیل یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ توضیحات دینے کے بعد ہم عبارت کو بھی دیکھیں گے اسی کے بعد کہ کس طرح یہ دلیل پھر اس عبارت کے اندر علامہ نے تبیین کی ہے۔ تو سب سے پہلا مقدمہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو تو موضوع کی تبدیلی سے اس کا معنی بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اشتراک لفظی کسے کہتے ہیں؟ مشترک معنوی، اور مشترک لفظی کی جو خاصیت ہے، جو اس کا جو معنی ہم نے کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بالخصوص مشترک لفظی کا معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے،
کیونکہ یہ دلیل اشتراک لفظی کے اس دوسرے قول کی طرف ناظر ہے، تو ہمیں یہاں پر ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مشترک لفظی کی خاصیت کیا ہے۔ یعنی مفہوم وجود ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر مشترک لفظی ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جہاں جہاں مفہوم وجود موضوعات پر صادق آئے گا، وہاں پر ہر موضوع کے اندر اس مفہوم وجود کا اپنا خاص معنی ہوگا، اور اسی معنی کو، اسی خاصیت کو جو اشتراک لفظی کی ہے، نظر میں رکھتے ہوئے اب آپ ان مقدمات کو دیکھیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہوا کہ اگر وجود مشترک معنوی نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دوسرے قول کے مطابق وہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جہاں بھی وہ استعمال ہوگا، جس موضوع پر بھی اسے حمل کیا جائے گا، وہ موضوعات جب تبدیل ہوں گے اور موضوعات جب جو ہے مختلف ہوں گے اس مفہوم وجود کی نسبت، تو وہاں پر مفہوم وجود بھی اپنے ان موضوعات کے اعتبار سے معنی کو بدل دے گا۔ یعنی الانسان موجود اور الحیوان موجود میں فرق ہونا چاہیے پھر۔ یعنی اگر مفہوم وجود مشترک معنوی نہیں ہے تو یہاں پر جب آپ الانسان موجود کہیں گے تو یہاں موجود جب الانسان جیسے موضوع پر حمل ہوگا، صادق آئے گا جب اس موضوع پر، تو یہاں موجود کا ایک خاص معنی ہوگا جو اسی انسان یعنی اس کے اپنے اس موضوع کے مطابق ہوگا، جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، کیونکہ یہاں موجود کا جو معنی ہے وہ اس کے اپنے موضوع ہی کے مطابق ہے۔ الانسان موجود یعنی درواقع یہاں وجود کا معنی کیا ہوگا؟ وہی انسان۔ اور الحیوان موجود میں دوسری مثال کے اندر پھر موجود کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ وہی حیوان کا معنی ہونا چاہیے۔ یہاں وجود اپنے اس موضوع حیوان کی معنی میں ہے، اور پہلی مثال کے اندر الانسان موجود میں یہاں وجود اپنے موضوع الانسان کی معنی میں ہے۔ اشتراک لفظی کی یہ خاصیت تھی۔ بس پہلا مقدمہ ہمارا یہ واضح ہوا کہ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو تو موضوع کی تبدیلی سے اس کا معنی بھی تبدیل ہوگا۔ دوسرا مقدمہ، جبکہ موضوع کی تبدیلی سے مفہوم وجود کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ مفہوم وجود کو متعدد موضوعات پر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو حمل کر رہے ہیں متعدد موضوعات پر، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مفہوم وجود کا معنی بھی تبدیل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفہوم وجود کے معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر یقین حاصل ہوا کہ جہان کا کوئی خالق موجود ہے، یعنی آپ نے ایک مرتبہ یقین پیدا کر لیا کہ اس جہان کا کوئی خالق ہے، کوئی صانع ہے جس نے اس جہان کو خلق کیا ہے، تو یہاں ایک موجود خالق کے عنوان سے ایک واقعیت اور ایک موجود کا آپ کو یقین حاصل ہوا۔ اصل وجود ایک خالق کے عنوان سے وہ یہاں پر متیقن ہوا، یقینی طور پر حاصل ہوا، لیکن پھر تردید ہوئی کہ وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ یعنی ایک مرتبہ آپ کو اصل وجود خالق میں یقین حاصل ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ جو موجود یقینی بنا آپ کے لیے، پھر آپ تردید کر رہے ہیں کہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ یعنی درواقع یہ جو موجود ہے واجب الوجود ہے یا یہ موجود ممکن الوجود ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ اگر مفہوم وجود مشترک لفظی ہو تو پھر ہر موضوع کے اندر اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ تبدیل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر موضوع تبدیل ہوا تو وہ وہاں پر جو وجود کا مفہوم استعمال ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر استعمال کے اندر اس مفہوم وجود کا خاص معنی اسی موضوع سے وابستہ ہے۔ جب موضوع تبدیل ہوا تو بس وجود کا معنی بھی ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا۔ جبکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وجود کا تو یقین حاصل ہوا خالق کے عنوان سے ایک واقعیت کا، لیکن جیسے ہی یہ مفہوم وجود یقینی ہوا، یہاں پر وجود کا معنی یہاں پر آپ کو یقینی طور پر حاصل ہوا، دوسری جانب سے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ یہ وجود واجب الوجود ہے، یہ وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ یعنی ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ واجب الوجود موجود ہے یا ممکن الوجود موجود ہے۔ اصل وجود میں تمہیں یقین حاصل ہوا تھا کہ خالق ہے، لیکن اب تردید ہو رہی ہے کہ واجب الوجود موجود ہے یا ممکن الوجود موجود ہے۔ یعنی موضوع جو ہے اس وجود کا اس کے اندر تردید ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ کو ایک واقعیت کے، ایک موجود کے خالق ہونے کے عنوان سے یقین حاصل ہوا، یعنی ایک وجود آپ کے لیے یقینی ہوا، لیکن اس کے موضوع میں جب آپ کو تردید حاصل ہو رہی ہے، اس تردید کے باوجود، یعنی اس کے باوجود بھی اس کے وجود کا یقین ابھی بھی باقی ہے۔ یعنی وہ خالق کے عنوان سے جو موجود یقینی ہوا تھا، جب موضوع مردد ہوا کہ یہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، موضوع کی تردید کے بعد وہ جو وجود کا معنی تھا جو یقینی تھا ہمارے لیے، وہ ابھی بھی یقینی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ بات
اشتراک لفظی کی خاصیت اور معنی سے مطابقت رکھتی ہے؟ ہم کہیں گے ہرگز، کیونکہ اشتراک لفظی کی خاصیت، اس کا معنی یہ تھا کہ جہاں بھی جس موضوع پر بھی مفہوم وجود کو حمل کیا جائے گا اور اس کو صادق کیا جائے گا اور وہاں اس مفہوم وجود کو استعمال کیا جائے گا، تو اس مفہوم وجود کا معنی خاص ہوگا، اسی موضوع کے مطابق ہوگا۔ بس اگر موضوع میں تبدیلی آئی تو مشترک لفظی کے مطابق اس مفہوم وجود کے معنی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، یعنی وجود کا معنی وہاں پر نہیں رہے گا پھر۔ لیکن اس مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک واقعیت جو کہ خالق ہستی ہے، اس نظام ہستی کا جو خالق ہے، اس کے وجود کا آپ کو یقین حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے موضوع میں تردید ہے۔ اب جب موضوع میں تردید ہے تو یہاں مشترک لفظی کے مطابق وجود کا معنی نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تردید کے باوجود بھی اصل وجود اور اس موجود کا جو یقین تھا ہمیں، وہ ابھی بھی باقی ہے۔ یعنی ابھی بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں تردید کے بعد کہ نظام ہستی کا خالق تو موجود ہے، لیکن وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ لیکن موضوع کے اندر تردید حاصل ہوئی اور اس کے باوجود بھی وہ اصل جو وجود تھا اس خالق کا، وہ ہمارے لیے اب بھی یقینی ہے، جبکہ یہ مشترک لفظی کے اس نظریے کے مطابق درست نہیں ہے کہ موضوع میں تردید حاصل ہو اور پھر بھی وجود جو ہے اپنی معنی کو برقرار رکھتا ہو۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ دو مقدمے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہو تو موضوع کی تبدیلی سے معنی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، وجود کی اس معنی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ موضوع کی تبدیلی سے مفہوم وجود کا معنی تبدیل نہیں ہوا۔ بس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وجود اپنے تمام مصادیق میں، موارد میں مشترک معنوی ہے۔ اب آپ اس کو علامہ کی عبارت کے اندر ملاحظہ کریں کہ جہاں پر علامہ اسی دلیل کو اپنی اس عبارت کے اندر یوں بیان کرتے ہیں، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، اور اسی مشترک معنوی پر دلیل ایک یہ ہے کہ أَنَّا رُبَمَا أَثْبَتْنَا وُجُودَ شَيْءٍ، کہ ہم جب ایک چیز کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، یعنی ہمیں ایک چیز کے وجود کا یقین جب حاصل ہوتا ہے، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاتہ، اور پھر ہمیں تردید ہوتی ہے اس کی ذات کی خصوصیت میں، یعنی ایک چیز کے وجود کو تو ہم نے ثابت کر لیا، یقین ہمیں حاصل ہوا کہ فلاں چیز مثلا وجود رکھتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ذات ہے، اس کی خصوصیت کے اندر ہمیں تردید ہوا۔ مثال، کما لو اثبتنا للعالم صانعا، ہم نے پہلے مرحلے میں یہ اس بات کیا، ہمیں یقین حاصل ہوا کہ عالم کا، جہان کا ایک صانع ہے، خالق ہے، ثم ترددنا فی کونہ واجبا و ممکنا، پھر ہمیں تردید ہوتی ہے اس بات میں کہ آیا یہ واجب ہے یا ممکن ہے، اور اسی طرح وفی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیت، ہمیں تردید حاصل ہوتی ہے کہ آیا وہ جو چیز جس کے حوالے سے ہم نے یہ یقین پیدا کیا کہ اس نظام ہستی کا ایک صانع ہے، ایک خالق ہے، آیا وہ ماہیت رکھتا ہے یا ماہیت نہیں رکھتا۔ اس کی انشاءاللہ اگلی بحث میں ماہیت کی مفصل معنی آ رہی ہے کہ میں یہاں پر تفصیل نہیں دینا چاہتا فعلاً، کہ اگلے ہی درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم وہاں پر بیان کریں گے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک چیز کہ اس نظام ہستی کے خالق کا یقین پیدا کیا کہ وہ ہے، پھر ہمیں تردید ہوا کہ وہ واجب ہے یا ممکن ہے، پھر تردید حاصل ہوا کہ آیا اس کی کوئی ماہیت ہے، جیسے مثال انسان، واقعیات میں سے ایک واقعیت انسان ہے، یعنی یہ ایک ایسی واقعیت ہے جو انسانی ماہیت میں ہے، انسانی ایک حقیقت میں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند متعال کے بارے میں یا اس خالق کے بارے میں ہم جب یقین حاصل ہوتا ہے کہ نظام ہستی کا ایک خالق ہے، کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونہ واجبا و ممکنا، جیسا کہ ہم اس بات کرتے ہیں پہلے مرحلے میں کہ اس عالم کا، اس جہان کا ایک صانع ہے، ایک خالق ہے، لیکن ثم ترددنا، پھر ہم تردید کرتے ہیں کہ آیا یہ واجب ہے یا ممکن ہے۔ دیکھیں اصل وجود صانع میں ہمیں یقین حاصل ہوا، اب اس کے موضوع میں کہ وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، اس موجود کے اس موضوع میں تردید حاصل ہو رہا ہے، یعنی موضوع ہمارے لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ وہ واجب ہے یا ممکن ہے۔ وفی کونہ ذا ماہیت و غیر ذی ماہیت، تردید ہے ہمیں اس بات میں کہ وہ ماہیت رکھتا ہے یا ماہیت نہیں رکھتا۔ جیسے مثال انسان ایک واقعیت جو ہے ایسی ہے کہ جو انسانی حیثیت میں، انسانی اعتبار سے ایک ماہیت رکھتی ہے، اور پتھر مثلا آپ اسے دیکھیں وہ ایک واقعیت ہے جو پتھر کی ماہیت رکھتی ہے۔ تو آیا یہ جو نظام ہستی کا ہم نے کہا کہ ایک خالق ہے، وہ خالق جو ہے اس کے موضوع میں ہم نے تردید کی کہ آیا وہ واجب الوجود ہے یا نہیں ہے،
یا ممکن الوجود ہے، آیا وہ ماہیت رکھتا ہے یا ماہیت نہیں رکھتا؟ ایک اور مثال دے رہے ہیں علامہ، وَكَمَالُ وَأَثْبَتْنَا لِلْإِنسَانِ نَفْسًا ثُمَّ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهَا مُجَرَّدَةً أَوْ مادیہ، ہم نے اس بات کیا پہلے مرحلے میں کہ انسان کے لیے ایک روح ہے، پھر ہم نے شک کیا اس مرحلے میں، یعنی دوسرے مرحلے میں ہم نے شک کیا اس کے موضوع میں کہ آیا وہ مجرد ہے یا مادی ہے، یعنی ہم نے اصل اس نفس اور روح انسانی کے وجود کا یقین پیدا کیا، لیکن اس وجود کے بارے میں جو اس کا موضوع ہے کہ آیا وہ مجرد ہے یا مادی ہے، ہمیں شک حاصل ہوا، تردید حاصل ہوئی۔ وَجَوْهَرًا أَوْ عَرَضًا، آیا وہ جوہر ہے یا عرض ہے، ہمیں تردید حاصل ہوئی، کہ انشاءاللہ ان اصطلاحات کی معنی مفصل آگے آئے گی، ابھی فقط ایک مثال کی صورت میں ہم ایک مسئلے کو روشن کرنا چاہتے ہیں نمونے کے طور پر فقط، کہ یہ جو روح انسانی، نفس انسانی کو ہم نے پہلے مرحلے میں اس کے وجود کا یقین ہمیں حاصل ہوا، دوسرے مرحلے میں ہم اس کے موضوع میں شک کر رہے ہیں کہ آیا وہ مجرد ہے یا مادی ہے، کہ ہمیں ایک مرحلے میں ایک چیز کے وجود کا یقین ہو رہا ہے اور پھر اس کی خصوصیت کے اندر ہمیں تردید حاصل ہو رہی ہے، مع بقاء العلم بوجود ہی علی ما کان، جبکہ آپ کو جب ہمیں تردید حاصل ہوئی دوسرے مرحلے میں اسی وجود کے موضوع میں، تو یہاں تردید کی صورت میں مع بقاء العلم بوجود ہی علی ما کان، خود اس کے وجود کا علم باقی ہے علی ما کان، جس طرح پہلے تھا، یعنی آپ کو جب نظام ہستی کے خالق کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں جب آپ کو یقین حاصل ہوا اور پھر جب اس کے موضوع میں تردید حاصل ہوئی، تو موضوع میں تردید حاصل ہونے کے بعد وہ جو وجود کا یقین حاصل ہوا تھا اس خالق کے لیے، وہ یقین ابھی بھی اسی طرح باقی ہے۔ اس یقین کے اندر وجود کی نسبت جو یقین ہوا، جو ہم نے وجود ثابت کیا تھا، اس میں کوئی جو ہے تردید ایجاد نہیں ہو رہی، اس کے اندر کوئی جو ہے شک ایجاد نہیں ہو رہا۔ تو بس یہاں ہم نے دیکھا ان مثالوں میں کیا دیکھا کہ ہم نے جب ایک چیز کے وجود کو ثابت کیا اور پھر ہمیں اس کے اندر خصوصیت میں یعنی اس کے موضوع میں شک ہوا کہ آیا وہ یہ ہے یا وہ ہے مثلاً، تو اصل وہ وجود اپنی جگہ پر باقی تھا، وجود کا جو معنی ہمیں حاصل ہوا تھا، پہلے یقین حاصل ہوا تھا، وہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ یہ توضیحات دینے کے بعد علامہ دلیل کی صورت کو یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ مَعْنَى واحد، یہاں سے دلیل کے مقدمات کو آگا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ پہلا مقدمہ اس طرح ہے، اس توضیحی نکتے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وجود کی معنی واحد نہ ہو، یعنی ہم نے کہا نا کہ وجود مشترک معنوی نہ ہو، اس کا ایک معنی اپنے تمام مصادیق اور موضوعات کے لیے نہ ہو، بلکہ مشترکاً لفظیاً، بلکہ وہ ایک مشترک لفظی ہو، متعدداً معنی ہو بتعدد موضوعات ہی، کہ اس کا معنی اپنے موضوعات کے اختلاف سے، موضوعات کے تعداد سے اس کا معنی بھی متعدد ہو، مختلف ہو۔ یعنی اگر آپ نے انسان کے مورد میں مفہوم وجود کو استعمال کیا تو یہاں وجود کا ایک خاص معنی، جب آپ پتھر کے مرحلے میں آپ نے اس مفہوم وجود کو آپ نے استعمال کیا اور کہا کہ الحجر موجود، پتھر موجود ہے، تو وہاں وجود کا ایک خاص معنی، یوں آپ نے اس کو مشترک لفظی فرض کیا، تو یہاں فرماتے ہیں کہ لَتَغَيَّرَ مَعْنَاهُ بِتَغَيُّرِ مَوْضُوعَاتِهِ بِحَسَبِ الْاعْتِقَادِ بِالضَّرُورَةِ، یعنی اگر وجود کا ایک معنی نہ ہو، اگر وجود اپنے موضوعات کے تعداد سے متعدد معنی رکھتا ہو، تو پھر اس وجود کا معنی متغیر ہونا چاہیے، بتغیر موضوعات ہی، اس کے موضوعات کے تغیر سے، تبدیلی سے، جیسے ہی موضوع تبدیل ہوا تو اس کا معنی تبدیل ہونا چاہیے، بحسب الاعتقاد بالضرورہ، یعنی جس طرح انسان کو یقین جو ہے موضوعات کے سلسلے میں حاصل ہوتا جائے گا، یعنی ایک مرتبہ ایک موضوع کے بارے میں یقین حاصل ہوا، پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسرے موضوع کے بارے میں یقین حاصل ہوا اس وجود کے لیے، یوں اپنے اس اعتقاد اور یقین کے اعتبار سے موضوعات جیسے ہی تبدیل ہوتے گئے تو وہاں پر وجود کا معنی بھی تبدیل ہونا چاہیے بالضرورہ، یعنی یہ واضح سی بات ہے بالبداہہ، اور واضح سی بات ہے کہ وہاں پر مفہوم وجود کا معنی بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا نا کہ اگر وہ مشترک لفظی ہے تو مشترک لفظی کی خاصیت کیا ہے؟ مشترک لفظی کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ ہر استعمال کے اندر مفہوم وجود اپنے موضوع کے اعتبار سے الگ معنی رکھے گا۔ جب الگ معنی رکھے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر وہ مشترک لفظی ہے تو لَتَغَيَّرَ مَعْنَاهُ بِتَغَيُّرِ مَوْضُوعَاتِهِ، تو قطعاً اس مشترک لفظی کی خاصیت کے مطابق پھر وجود کا جو معنی ہے وہ بھی تبدیل ہونا چاہیے اس کے موضوعات کی تبدیلی سے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا مقدمہ پہلے آگے نے بیان کر دیا تھا توضیحات کے اندر، وہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اصل وجود کے بارے میں یقین پیدا کرتے ہیں ایک چیز کے حوالے سے، پھر جب آپ اس کے موضوع میں تردید کرتے ہیں، موضوع جب تبدیل ہوتا ہے تو آپ کا وہ جو مفہوم وجود کا معنی آپ کے ذہن میں آیا تھا، یقینی ہوا تھا، وہ تبدیل نہیں ہو رہا،
آپ نے ایک چیز کے بارے میں یقین پیدا کیا کہ مثلا نظام ہستی کا ایک خالق موجود ہے، یہاں پر جب وجود کا یقین حاصل ہوا اور اس کے موضوع میں جب تردید ہوئی کہ آیا وہ واجب ہے یا ممکن ہے، تو اس تردید کے بعد مفہوم وجود کا معنی تبدیل ہونا چاہیے تھا مشترک لفظی کی بنیاد پر، جبکہ نہیں ہوا۔ تو پس جب موضوعات کی تبدیلی سے مفہوم وجود کا معنی تبدیل نہیں ہو رہا، یہیں سے نتیجہ اور وہ بات ہماری ثابت ہو جاتی ہے کہ پس مفہوم وجود اپنے تمام مصادیق اور موضوعات پر ایک جامع معنی میں حاضر ہے اور ایک ہی معنی رکھتا ہے جس کو ہم مشترک معنوی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر علامہ ایک اور دلیل میں داخل ہو رہے ہیں اسی مشترک معنوی کے حوالے سے، اور اس دوسری دلیل میں درواقع وجود، مفہوم وجود کے مد مقابل جو اس کی نقیض ہے اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور اس کی معنی سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر مشترک معنوی کو ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس طرح سے، یہاں پر میں چند مقدمات آپ کے سامنے اس دلیل کی بیان کرتا ہوں اور نتیجہ لیتے ہیں، اور پھر اس توضیح کے بعد دوبارہ ہم کتاب کے اس متن اور عبارت میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح علامہ نے عبارت کے اندر اس دلیل کو بیان کیا ہے۔ تو توضیحات اس طرح ہیں کہ پہلا مقدمہ یہ کہ عدم وجود کا نقیض ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدم جو ہے وہ وجود کے مد مقابل ہے اور اس کا نقیض ہے۔ پھر دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ عدم کی ایک ہی معنی ہے، کیونکہ عدم میں کثرت اور تمایز نہیں ہے، یعنی جہاں بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے، وہ کتاب نہیں ہے، وہ چیز وہاں پر نہیں ہے، تو وہاں پر جب آپ یہ عدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر اس عدم کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے ہر جگہ پر، اس میں کوئی کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی عدم کے معنی میں کہ وہ عدم ایک ہی معنی رکھتا ہے، جہاں جہاں عدم کا لفظ استعمال ہو اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور یہ بات تفصیلی آگے واضح ہوگی کہ کیوں عدم کا ایک معنی ہے۔ عدم میں کثرت اور تمایز نہیں ہے، لہٰذا جب تمایز عدم کے اندر نہیں ہے تو اس کا ایک ہی معنی سامنے آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں کتاب نہیں ہے اور ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ چیز موجود نہیں ہے، تو یہاں کے نہ ہونے اور وہاں اس چیز کے نہ ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس عدم اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ نہ ہونا نہ ہونا ہوتا ہے، نہیں ہے یعنی نہیں ہے۔ نہ ہونے میں ہر جگہ یہ نہ ہونا اور وہ عدم ایک ہی معنی رکھتا ہے، تو پس عدم وجود کا نقیض ہے اور عدم کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ دو مقدمے۔ تیسرا مقدمہ کہ وجود جو کہ عدم کا نقیض ہے اس کی بھی ایک ہی معنی ہونی چاہیے، یعنی جب آپ نے دیکھا کہ عدم کا ایک معنی ہے تو اب وجود اور عدم جو آپس میں نقیض ہیں، یہاں پر وجود کا بھی ایک ہی معنی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وجود کے معنی متعدد ہوں گے تو دو نقیض کا ارتفاع لازم آئے گا۔ یہاں پر تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا کہ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ وجود کا معنی ایک نہیں ہے، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ وجود مشترک لفظی ہے، اس کی متعدد معانی ہیں اپنی موضوعات کے اعتبار سے، تو پھر اس مشترک لفظی کے قائل ہونے کی صورت میں مفہوم وجود کے لیے مشکل جو یہاں پر آئے گی وہ یہ کہ دو نقیض جو ہیں وہ ارتفاع ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، اور آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ نقیضین کا ارتفاع محال ہے۔ کیسے؟ اگر ہم نے یہاں پر وجود کے لیے متعدد معانی کو تصور کیا اور اس کو مشترک لفظی کیا، لفظی جانا، تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ میں یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اس مطلب کو آپ کے لیے روشن کرنا چاہتا ہوں، اس مثال پہ توجہ کیجیے گا۔ مثلا مفہوم وجود اے اور بی کی صورت میں دونوں دو مختلف اور متباین مفہوم ہیں، جو کہ ہم نے کہا نا کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے۔ جب آپ نے کہا مفہوم وجود مشترک لفظی تو اس کی متعدد معانی ہونی چاہیے۔ اب اس کی دو معنی کو ہم نظر میں رکھتے ہیں، ایک معنی مفہوم وجود کی اے، ایک معنی اس کی بی، یعنی ایک موضوع میں وہ اے کی معنی رکھتا ہے اور ایک موضوع کے اندر وہ بی کا معنی رکھتا ہے مثلا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی مفہوم وجود کیا ہوا؟ مشترک لفظی ہوا۔ پھر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے مفہوم عدم، جس کو ہم یہاں پر سی کی صورت میں نظر میں رکھتے ہیں، مفہوم عدم کے جو سی کا معنی رکھتا ہے وہ وجود کی نقیض ہے۔ مفہوم عدم وجود کے لیے وجود کی نسبت ایک نقیض ہے۔ یہ دو باتیں آپ نظر میں رکھیں کہ پس مفہوم وجود کے دو معنی اے اور بی، اور چونکہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے تو پس اس کی ایک سے زیادہ معنی ہے، اور پھر مفہوم عدم جس کا ایک معنی ہے جو کہ سی مثلا۔ اب یہاں پر مفہوم وجود کا ایک معنی جو کہ اے کی صورت میں ہے، یہاں پر آپ دیکھیں مفہوم وجود کے اس اے کی معنی میں کیا ہو رہا ہے؟ سی اور بی دونوں مرتفع ہو رہے ہیں، یعنی جہاں مفہوم وجود کا معنی اے کی صورت میں سامنے آئے گا وہاں پر سی بھی نہیں ہے، وہاں پر بی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سی ہم نے کہا کہ مفہوم عدم ہے اور عدم وجود کا
نقیز ہے، تو یہاں پر مفہوم وجود کا ایک معنی جو کہ اے تھا وہ بھی تو وجود ہی ہے، بس سی وہاں پہ نہیں ہوگا، عدم وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم وجود کے اے کے معنی میں بی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے اور ہر موضوع میں اس کا خاص معنی ہے، دوسری معنی سے فرق کرتا ہے، اور مفہوم وجود کی یہاں پر اے اور بی دو الگ معنی تھیں۔ جب ہم نے مفہوم وجود کی اے معنی سے کہا کہ سی یہاں نہیں ہے کیونکہ مفہوم وجود کی نقیض ہے، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی مفہوم وجود کی اس اے معنی سے الگ ایک اور معنی ہے، ایک دوسری معنی ہے۔ تو بس یہاں پر سی اور بی مفہوم وجود کی ایک معنی یعنی اے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ اسی صورت میں دو نقیض کا ارتفاع لازم آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ مفہوم وجود اے کے معنی میں سی بھی نہ رہا، بی بھی نہ رہا۔ اب سی اور بی کو ایک دوسرے کی نسبت دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سی مفہوم عدم تھا اور بی خود مفہوم وجود کا ایک معنی تھا، اور سی جو کہ عدم ہے اس بی کا کیا ہے؟ نقیض ہے، کیونکہ سی عدم ہے اور بی مفہوم وجود کا ایک معنی ہے، تو یہ آپس میں نقیضین ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ سی اور بی جو کہ دو آپس میں نقیضیں ہیں، یہ دو نقیض کہاں سے مرتفع ہو گئیں، کہاں سے اٹھ گئیں؟ مفہوم وجود کی ایک اور معنی سے جو کہ ایک کا معنی تھا، وہاں سے اٹھ گئیں۔ یہاں پر یہ لازم آتا ہے کہ پس دو نقیضین کیا ہو جائیں؟ ایک جگہ سے اٹھ جائیں، مرتفع ہو جائیں۔ اور منطق کے اعتبار سے ہم نے وہاں پر پڑھا ہے کہ نقیضین کا ارتفاع محال ہے، ایک جگہ سے دو نقیضین کو آپ مرتفع نہیں کر سکتے۔ تو پس اگر ہم نے مفہوم وجود کو مشترک لفظی جانا تو یہ مشکل سامنے آ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ پس وجود اپنے تمام مصادیق کے اندر مشترک معنوی ہے تاکہ یہ ارتفاع نقیضین لازم نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں اس دلیل کو علامہ عبارت کے اندر کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، اس مشترک معنوی پر ایک اور دلیل کہ ان العدم يناقض الوجود، عدم وجود کا نقیض ہے، وَلَهُ معنی واحد، اور عدم کا ایک معنی ہے، اذ لا تمایز فی العدم، کیونکہ عدم میں کوئی تمایز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عدم ایک جگہ پر ایک معنی رکھتا ہو، مثال یہاں پر میں کہوں کہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ نہ ہونا یہاں پر ایک خاص معنی رکھتا ہو، اور کہیں اور جگہ پر ہم کسی اور چیز کے لیے کہیں کہ وہ وہاں پر نہیں ہے اور وہاں اس نہ ہونے کا کوئی اور معنی ہو۔ نہیں، عدم یعنی نہ ہونا، نہ ہونا ہر جگہ ایک ہی معنی سے نہ ہونا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، فعلاً ہم یہاں اس مطلب کو مفروض لیتے ہیں کہ عدم کے اندر تمایز نہیں ہے، لہٰذا اس کا ایک معنی ہے۔ فَلِلْوُجُودِ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ معنی واحد، فرماتے ہیں کہ پس اگر عدم کا ایک معنی ہے اور عدم وجود کا نقیض ہے تو پس وجود کے الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ جو اس عدم کا نقیض ہے معنی واحد، اس وجود کے لیے بھی ایک ہی معنی ہوگا۔ کیوں؟ وَإِلَّا ارْتَفَعَ النَّقِيضَانِ، اگر وجود کو آپ نے مشترک معنوی نہ سمجھا، یعنی اس کو اپنے تمام مصادیق کے اندر ایک معنی سے لحاظ نہ کیا، بلکہ اگر آپ نے اس کو مشترک لفظی جانا تو پھر ارتفاع النقیضان، دو نقیضیں مرتفع ہو جائیں گی، وہ محال، اور یہ بات محال ہے۔ کیسے دو نقیضیں مرتفع ہو جائیں گی؟ اسی توضیحات کے اندر جو میں نے مثال عرض کی، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مفہوم وجود کے ایک معنی جو مفہوم وجود کا ایک ہی صورت میں تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مفہوم وجود کا ایک اور معنی بھی نہیں ہے، اور خود مفہوم عدم جو کہ سی کی صورت میں تھا مثلا وہاں پر، وہ بھی وہاں پر نہیں ہے۔ بس مفہوم وجود کا ایک معنی جو کہ اے ہے، وہاں پر اس کا دوسرا معنی جو کہ بی ہے وہ تو قطعاً نہیں ہے، چونکہ مفہوم وجود کے دو الگ معنی تھے۔ پھر سی جو کہ مفہوم عدم تھا وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، جو کہ وجود کا نقیض ہے۔ اب مفہوم وجود کے ایک معنی میں ہم نے دیکھا کہ سی اور بی دونوں مرتفع ہو گئے، اور یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ نقیضین تھے، اور یہاں پر دو نقیض کا ارتفاع لازم آیا، کب؟ جب ہم نے وجود کو مشترک لفظی جانا۔ تو بس یہاں پر ضروری ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ وجود مشترک لفظی نہیں بلکہ مشترک معنوی ہے۔ اس کے بعد علامہ جو ہیں وہ اشتراک لفظی کے قائلین کی طرف جاتے ہیں اور ان کے اقوال کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور جس وجہ سے انہوں نے اشتراک لفظی نظریے کو اتخاذ کیا ہے، اخذ کیا ہے، ان کے اس وجہ کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ان کا رد پیش کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو توضیحی طور پر میں چند نکات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر دوبارہ ہم جاتے ہیں علامہ کی عبارت کی طرف۔ توضیحی کے عنوان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اقوال ہم نے بیان کیے تھے، وہ دو قول آپ کے لیے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو یہاں پر علامہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک وہ یہ کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے اپنے تمام مصادیق اور موضوعات کے اندر، یہ مطلق طور پر اشتراک لفظی کا نظریہ تھا۔ دوسرا قول
جو کہتا ہے کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان۔ یہ دو قول میں نے آپ کے لیے بیان کیے تھے گزشتہ درس کے اندر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشتراک لفظی کے نظریے کے انتخاب کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان تشابہ سے فرار کرنا تھا، یعنی یہ اشتراک لفظی کے قائل اس لیے ہوئے ہیں تاکہ جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو علت ہے اور بعض وہ ہیں جو معلول ہے۔ اس علت اور معلول کے درمیان جو ہے وہ سنخیت یعنی تشابہ نہ ہو، اور اس تشابہ سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک جیسے نہ ہو جائیں، لہٰذا وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مفہوم وجود جو ہے وہ ایک معنی نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ علت کے مورد میں بھی جب مفہوم وجود کا استعمال ہو تو وہاں پر وہی معنی ہو جو معلول کے اس استعمال میں اور اس کے مورد میں جو مفہوم وجود کا معنی ہو۔ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ مفہوم وجود کا معنی الگ ہے ان دونوں میں، تاکہ وہ جو ہے علت اور معلول کے درمیان تشابہ سے بچ سکیں، یا پھر دوسرے قول کے اعتبار سے خدا اور ممکنات کے درمیان تشابہ سے بچنے کی خاطر وہ اشتراک لفظی کے قائل ہو گئے۔ تو بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشتراک لفظی قائل کیوں ہوئے؟ اس لیے قائل ہوئے کہ یا تو مطلق طور پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاکہ علت اور معلول کے درمیان تشابہ نہ آئے، علت اور معلول کے درمیان فرق ہے واقع میں، کیسے ہم مفہوم وجود کو جو ہے وہ ایک معنی دیں تمام موضوعات کے لیے، اور پھر کہیں کہ جب مفہوم وجود علت پر حمل ہو وہاں صادق آئے تو وہاں پر مفہوم وجود کا وہی معنی ہو جو مفہوم وجود کا معلول کے مورد میں معنی ہے۔ نہیں، دونوں میں فرق ہے، لہٰذا وہ اشتراک لفظی کے قائل ہوئے۔ اسی طرح مثلا دوسرے گروہ کے مطابق خدا اور ممکنات میں ایک شباہت نہ آئے، تشابہ نہ ہو، لہٰذا وہ اشتراک لفظی کے قائل ہوئے۔ تو یہاں پر ایک جواب جو دیا جاتا ہے، میں عرض کروں گا اس نقطے کی طرف جو بنیادی یہاں پر وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اشتراک لفظی کے قائل ہوئے ہیں۔ در واقع مفہوم اور مصداق میں فرق نہیں کیا گیا، یعنی یہ جو اشتراک لفظی کے قائل ہوئے ہیں ان کو مفہوم اور مصداق میں انہوں نے خلط کر دیا، ان کو ملا دیا، جبکہ مفہوم کا حساب مصداق سے جدا ہے۔ ہماری جو یہاں پر بحث ہے وہ مفہوم وجود کے سلسلے میں ہے، ہماری بحث مفہوم وجود کے اندر ہے، لیکن یہ جو اشتراک لفظی کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے در واقع مفہوم اور مصداق میں فرق نہیں کیا، اور یہاں مفہوم کی اس بحث کو مصداق سے انہوں نے خلط کر دیا، یعنی یہ تصور کیا گیا کہ واجب اور ممکن مصداق میں ایک جیسے اور مشترک ہو جائیں گے، یہ تصور کیا گیا، اور پھر اس تصور کرنے کے بعد وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر بالخصوص آیات کے اندر تو اس طرح کے جملے موجود ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، ذات پروردگار ایک ایسی ذات ہے کہ جو کسی کے مشابہ نہیں ہے، اور ہم یہاں پر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم وجود اور وجود کا جو معنی ہے وہ مخلوقات میں جب یہ وجود کا مفہوم اور یہ وجود جب استعمال ہو اور حمل ہو مخلوقات کے مورد میں تو وہاں پر وہی معنی ہوگا کہ جب یہ مفہوم وجود واجب الوجود کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو کیسے ہم اس معنی کو ایک جیسا جانیں؟ تو اس وجہ سے وہ اشتراک لفظی قائل ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روایات اور آیات کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، ذات پروردگار کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس تشابہ سے بچنے کے لیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ممکنات کو مخلوقات کو خدا جیسا بنا دے، لہٰذا وہ اشتراک لفظی کے قائل ہوئے، جبکہ بحث مفہوم وجود میں ہے نہ مصداق میں، یعنی بحث مفہوم وجود میں ہے جو خارج میں واقعیات اور تمام ان حقائق کو یہ وجود حکایت کر رہا ہے، مفہوم وجود جو ہمارے ذہن کے اندر ہے یہ ان تمام واقعیات کو حکایت کر رہا ہے، اور ہماری بحث جو ہے وہ اس مفہوم وجود میں ہے، وجود کی اس معنی میں ہے کہ مفہوم وجود کو جب ان موضوعات پر حمل کریں گے تو آیا ایک معنی رکھتا ہے یا متعدد معانی کا حامل ہے۔ ہماری بحث یہاں مفہوم کے اندر تھی، اور انہوں نے بحث کو مصداق کی طرف لے گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ درواقع ہم مصادیق کو ایک جیسا بنانے جا رہے ہیں، واقعیات جو نظام ہستی کے اندر ہیں وہ مصادیق جس کو مفہوم وجود حکایت کر رہا ہے یہ اس طرح سمجھے کہ گویا ہم جا کر ان مصادیق کو ایک جیسی معنی میں لینا چاہ رہے ہیں، لہذا وہ اشتراک لفظی قائل ہو گئے، جبکہ ہماری بحث واقعیات ان مصادیق کے اندر تھی ہی نہیں، ہماری بحث مفہوم وجود کے اندر تھی۔ یہ واضح سی بات ہے کہ جہاں ہم مفہوم وجود کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہے
اور جب یہ اپنے موضوعات پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جب آپ اس کو الانسان پر استعمال کریں گے تو یہاں پر وجود کا وہی معنی ہے جب آپ اس کو واجب الوجود پر حمل کریں گے۔ یہاں مفہوم وجود میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا مشترک معنوی ہے۔ تو ہمارے اس کہنے سے یہ تھوڑی ثابت ہو رہا ہے کہ پس ہم واقعیات اور ان مصادیق کی طرف چلے جائیں اور ہم کہیں کہ وہ جو مصداق ہے واقع میں، یعنی انسان، یعنی اس طرف سے واجب الوجود، وہ ایک جیسے ہیں۔ نہیں، ہماری گفتگو وحدت کی ان مصادیق کی طرف نہیں ہے، ہماری اس ایک معنی کی جو گفتگو ہے کہ مفہوم وجود ایک معنی کا حامل ہے اپنے تمام موضوعات کے لیے، وہ یہاں پر مفہوم کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد علامہ نے جو اس کتاب کے اندر جواب دیا ہے، میں اس کو توضیحی طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب کہا جائے کہ الواجب موجودن، تو یہاں پر واجب الوجود کے لیے، چونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، واجب کے حوالے سے جب آپ مفہوم وجود کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر وہ معنی نہیں ہے جو آپ دوسرے موضوعات میں مفہوم وجود کو استعمال کرنے کے وقت مراد لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے یہ فرق کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ الواجب موجودن، تو یہاں پر 3 صورتیں ہیں ہمارے سامنے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ موجود کا جو معنی ہے واجب الوجود کے سلسلے میں، یہ وہی نہیں ہے ممکن الوجود والا، یہ معنی فرق کرتا ہے دیگر موجود کے استعمالات سے۔ تو یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ الواجب موجود میں وجود کا معنی وہی ہے جو ممکنات پر موجود کے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے، یعنی یہاں پر جب آپ نے کہا کہ الواجب موجود، تو موجود کا معنی وہی تھا جب آپ نے اسی وجود کو ممکنات پر حمل کیا تھا اور وہاں پر اس کو استعمال کیا تھا، یعنی مفہوم وجود ان دونوں پر صادق آنے کی صورت میں ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ مثلا جب آپ نے کہا کہ الانسان موجود، یہاں جو آپ نے موجود کا معنی مراد لیا تھا الواجب موجود میں، آپ کو وہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ الانسان موجود میں آپ نے کیا سمجھا تھا؟ یہاں پر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان ہے، انسان موجود ہے، وجود رکھتا ہے، انسان کی واقعیت ہے۔ یہاں پر الانسان موجود میں وہ جو وجود کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، یہاں پر اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ انسان عدم کے مقابلے میں ایک واقعیت ہے۔ یہاں پر وجود اس عدم کے مقابلے میں ایک معنی ہم لے آ رہے تھے۔ تو اگر وہی معنی، یعنی عدم کے مقابلے میں ایک واقعیت کی معنی موجود کی آپ الواجب موجودن سے لے رہے ہیں، تو اس صورت میں موجود مشترک معنوی صورت پیدا کرے گا۔ یعنی اس پہلی صورت میں پھر یہ ثابت ہو رہا ہے خود بخود کہ موجود ان کا استعمال الانسان میں کریں، الواجب میں کریں، جہاں بھی کریں ایک ہی معنی رکھتا ہے، یعنی مشترک معنوی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وجود کا معنی اس الواجب موجود میں ممکنات کے مورد میں موجود کے معنی کے مقابل ہے، یعنی آپ جب ممکنات کے سلسلے میں، ممکن الوجود کے سلسلے میں، یعنی مخلوقات کے سلسلے میں جب آپ موجود لفظ استعمال کرتے ہیں تو الواجب موجود میں وہی معنی مد نظر نہیں ہے، بلکہ اس مخلوقات میں استعمال کیے گئے موجود مفہوم کے مد مقابل معنی مراد ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اس صورت میں ممکنات میں موجود لفظ کا مقابل معنی عدم ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود، تو یہاں پر یہ ممکن الوجود ہے انسان، اور ہم نے کہا کہ یہ موجود ہے، تو یہاں پر ہم نے موجود کا کیا معنی مراد لیا تھا؟ یہاں پر الانسان موجود میں ہم نے موجود کا جو معنی مراد لیا تھا وہ عدم کے مد مقابل تھا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ انسان موجود ہے، یعنی انسان معدوم نہیں ہے، ہم نے انسان کو ایک واقعیت کے عنوان سے وہاں پر دیکھا تھا۔ لہٰذا اس صورت میں اگر ہم نے کہا کہ الواجب موجود میں وہی موجود سے معنی مد نظر ہے کہ جو الانسان موجود میں موجود کا مد مقابل معنی تھا، یعنی عدم، یعنی آپ الواجب موجود میں یعنی کیا معنی نظر میں رکھ رہے ہیں؟ یعنی عدم معنی نظر میں رکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں خدا کا معدوم ہونا لازم آئے گا۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ الواجب موجود، تو درواقع آپ اس دوسری صورت کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ الواجب معدوم، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر تیسری جو یہاں پر صورت ہے وہ یہ کہ الواجب موجود میں وجود کا معنی الواجب موجود سے کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا، یہ ہے۔ یعنی جب آپ نے کہا کہ الواجب موجود، یعنی یہاں پہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ وجود کا معنی ہے کیا۔ اس صورت میں علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کے وجود کی شناخت کے متعلق عقل کا معطل ہونا لازم آئے گا، یعنی یہاں پر عقل کی جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی، اور عقل جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے، یعنی ذات پروردگار کے اس حوالے سے جب موجود کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کوئی معنی نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اب آپ خود دیکھیں۔ یعنی دوسری صورت کے مطابق تو ہم الواجب موجود میں درواقع خدا کی نفی کر بیٹھے،
تیسری صورت میں تو ہم نے کہا کہ اصلا خدا کی معرفت ہی ناممکن ہے، خدا کی شناخت ہی ناممکن ہے۔ تو بس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الواجب موجود میں موجود کا وہ معنی جو درست ہو سکتا ہے وہ پہلی صورت ہے، یعنی یہاں پر بھی موجود سے وہی معنی مد نظر ہے جو ممکنات کے اندر، جو مخلوقات کے اندر جب آپ موجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الانسان موجود، وہاں جو آپ موجود کا معنی سمجھتے ہیں کہ جو سفسطے اور عدم کے مد مقابل ہوتا ہے، الواجب موجود میں بھی وہی معنی ہے، اور یہیں سے اشتراک لفظی ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں علامہ اس کو کس طرح بیان فرماتے ہیں، والقائلون باشتراکہ اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، کہ اس کے اشتراک لفظی کے جو قائل ہیں، جو معتقد ہیں، وہ معتقد ہیں کہ یہ مفہوم وجود اشیاء یعنی تمام چیزوں کے درمیان مشترک لفظی ہے، وہی دوسرا قول، یا واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ یہ دو قول ہم نے بیان کیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ انما ذهبوا الیہ، یہ اس نظریے کی طرف گئے ہیں، کیوں؟ حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا، تاکہ سنخیت کے لازم آنے سے بچا جا سکے، کس کے درمیان؟ علت اور معلول کے درمیان، مطلقہ یعنی مطلقہ طور پر، یعنی جہاں بھی اشیاء کے اندر جو چیز بھی علت ہے اور جو معلول ہے ان کے درمیان سنخیت لازم نہ آئے، اس وجہ سے یہ اشتراک لفظی کے قائل ہو گئے، یا اس لیے اشتراک لفظی کے قائل ہو گئے کہ یہ سنخیت لازم نہ آئے، تشابہ لازم نہ آئے، کہاں پر؟ بین الواجب والممکن، واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان تشابہ اور سنخیت لازم نہ آئے، کہ مثلا کوئی فرق وہاں پر نہ رہے۔ یہ اس سے بچنے کے لیے اشتراک لفظی کے قائل ہوئے۔ وہ پہلے اس کا جواب ہم نے پہلا توضیح کے اندر عرض کیا تھا کہ اس قول کی جو بنیادی وجہ ہے اور جو یہ خطا کے مرتکب ہوئے ہیں اس نظریے کے اندر، وہ یہ کہ انہوں نے مفہوم اور مصداق کو خلط کر دیا، ملا دیا ہے۔ ہماری بحث مفہوم وجود کے اندر تھی، نہ اس کے مصادیق کے اندر کہ نظام ہستی میں واقع میں وہ دو مصداق ایک جیسے ہیں، نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ ہماری یہ بحث تھی کہ بھائی مفہوم وجود، جو مفہوم ہے اس وجود کا، یہ جو ہے اپنے اس مفہوم کے مرحلے میں، معنی کے مرحلے میں جب ہم اس کو موضوعات پر حمل کرتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک معنی سے حمل ہو رہا ہے، نہ یہ کہ ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ خارج میں وہاں پر وہ مصادیق ایک جیسے ہیں۔ تو یہ ان کے اس نظریے کی بنیادی وجہ تھی، اور علامہ اس نظریے کو اس طرح رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَرُدَّ، یہ نظریہ مردود ہے اس مطلب سے کہ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَعْطِيلَ الْعُقُولِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، کہ یہ جو نظریہ ہے یہ درواقع شناخت اور معرفت کی نسبت عقل کی چھٹی کا سبب بنتا ہے، یعنی اس نظریے کے مطابق پھر عقل جو ہے وہ شناخت پیدا ہی نہ کرے، بالخصوص ذات پروردگار کے حوالے سے۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ إِذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ، جب ہم نے یہ کہا کہ الواجب موجود، کہ واجب الوجود موجود ہے، تو فَإِنْ كَانَ، یہ وہی تین صورتیں آگے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ، یہ پہلی صورت، کہ اگر اس سے جو مفہوم ہے، جو سمجھی جاتی ہے، معنی الذی، یہ وہی ہے جو ممکن کے وجود سے سمجھی جاتی ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود، جب یہاں جو معنی آپ وجود کی سمجھتے ہیں یہ وہی معنی ہے جو الواجب موجود میں آپ سمجھ رہے ہیں، تو لازم الاشتراک المعنوی، تو یہاں پر تو وہی ہماری نظر ثابت ہو جاتی ہے کہ بس وجود کا ایک ہی معنی ہوا، مشترک معنوی ہے۔ دوسری صورت وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ، اگر الواجب موجود میں جو معنی سمجھی جا رہی ہے یہ وہی معنی ہے يُقَابِلُهُ، جو ممکن کے وجود سے فرق کرتی ہے، اس کے مد مقابل ہے۔ وہ کون سا معنی ہے جو ممکن کے وجود کا مد مقابل ہے؟ وہ مصداق و نقیض، وہی یہ معنی اسی وجود ممکن کی نقیض کا مصداق ہوگا، یعنی عدم۔ اگر آپ الواجب موجود کہتے ہیں اور آپ کی مراد اس سے یعنی وجود ممکن کی مد مقابل معنی جو کہ اس کی نقیض یعنی عدم ہے وہ مراد ہے، تو کانا نفیًا لوجودہ تعالی، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس صورت میں؟ اس صورت میں گویا آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں وجود پروردگار کا، تعالی عن ذالک، جو ذات اس عدم سے بالاتر ہے، منزہ ہے۔ بس یہ دوسری صورت، یعنی پہلی صورت میں ہمارا ہی نظریہ ثابت ہوا، دوسری صورت میں تو خدا کے وجود کے جگہ ہم نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور یہ تیسری صورت کہ اگر اس الواجب موجود میں وجود سے کوئی چیز سمجھی نہیں جا رہی، یعنی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، كَانَ تَعْطِيلًا لِلْعَقْلِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، تو یہ درواقع یعنی شناخت اور پروردگار کے حوالے سے جو عقل کی شناخت ہے
اس کی تعطیل ہے، یعنی پھر عقل کو چھٹی ہے پروردگار کی معرفت کے حوالے سے، یعنی پھر عقل جو ہے وہ معرفت پروردگار حاصل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَجِدُهُ مِنْ أَنفُسِنَا بِالضَّرُورَةِ، اور یہ مطلب کیا ہے؟ برخلاف اس بات کے جو ہم اپنے اندر سے بدیہی اور واضح طور پر پاتے ہیں۔ اور ہم کیا پاتے ہیں؟ ہم یہ پاتے ہیں کہ پروردگار وجود رکھتا ہے، پروردگار موجود ہے ایک واقعیت کے عنوان سے نظام ہستی کے اندر، نہ یہ کہ ہم اس کے وجود کا انکار کر دیں، اس طرح اس کا معنی کریں، یا مثلا ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو اس کے وجود سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، نہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس نظام ہستی کے اندر موجود ہے، اس کو ہم اپنے اندر سے، اپنے باطن سے اس مطلب کو سمجھتے ہیں۔ تو بس الواجب موجود میں موجود کا معنی وہی ہے جو آپ ممکنات کے اندر مفہوم وجود کا معنی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس مفہوم وجود، واجب الوجود اور ممکن الوجود بلکہ تمام اپنے موضوعات کے اندر ایک معنی رکھتا ہے، لہذا مشترک معنوی ہے۔ یہاں پر ایک دو اہم نقطے ہیں کہ جس کو ہم اس طرح کے لفظی اس بحث کی اہمیت کے سلسلے میں، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر بیان کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔